نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد وبشر المؤمنين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے. ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف دو جگہوں سے دو آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات کریمہ کی روشنی میں قربانی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. گزشتہ ہفتہ یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قربانی ایک مسلمہ عبادت ہے جس میں کسی بھی اعتبار سے تبدیلی نہیں کی جا سکتی. جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے وقت
مقررہ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہو، اس چیز کو انہی ایام میں، انہی تاریخوں میں اور انہی وقتوں میں ادا کرنا لازم و ضروری۔ کسی بھی اعتبار سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو قربانی ایک عبادت ہے صاحب استطاعت پر، جس کو قربانی کرنے کی سعادت اور صلاحیت ہو، حیثیت ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے کہ من کان لہ سعۃ فلم یضاعف فلا یقربن مصلانا۔ جس انسان کے پاس قربانی کرنے کی صلاحیت ہو پھر بھی وہ انسان قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ سارے انسانوں کو عیدگاہ بلایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عیدگاہ بلایا، بیمار اور بوڑھوں کو بھی عیدگاہ بلایا، عورتوں کو بھی عیدگاہ بلایا۔ یہاں تک کہ عورتیں اگر نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تب بھی ان کو بلایا۔ کسی عورت کے بعد چادر اور برقع نہ ہو تو اپنی سہیلیوں کے چادر میں اور ان کے کپڑوں میں لپٹ کر جائے، انہیں بلایا۔ اس کا اندازہ لگائیے عیدین کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قربانی کرنے کی سعادت و صلاحیت رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے ایک تو عید کی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور دوسرے قربان کی اہمیت کا اب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ دیگر عبادتوں میں سے ایک مخصوص عبادت ہے، جس کے لیے مہینہ بھی متعین ہے، دن بھی متعین ہے اور وقت بھی متعین ہے۔ وقت سے پہلے قربانی کے اعتبار نہیں ہے اور مقررہ دنوں کے پہلے یا اس کے بعد قربانی کے اعتبار نہیں ہے، اور متعینہ مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں جانور ذبح کرے اس قربانی کا اعتبار ہے۔ اس مہینے کی شروعات ہو چکی۔ اسلامی سال کے مہینوں میں سے آخری مہینہ ذی الحجہ یا ذو الحجہ، یہ آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ختم ہوتے ہوتے اور دوسرے محرم کی ابتدا پر 1442 ہجری کا آغاز ہو جائے۔ تو مہینے کے خاتمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص عبادتیں رکھی۔ ہر مہینے کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ اس مہینے کی بہت بڑی خصوصیت، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جمع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام یعنی العشر۔ ان 10 دنوں کے بالمقابل سال کے سارے دنوں میں جو بھی اچھا عمل کیا جائے گا ان اعمال کا ثواب ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے بالمقابل کم ہی ہو، اور پورے سال بھر کے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے ثواب کے بالمقابل اس 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اور اعمال صالحہ کے ثواب احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہے۔ تو پھر اس 10 دنوں میں کیا کیا جائے؟ ان 10 دنوں کی فضیلت اور برتری کیوں ہے؟ یہاں تک کہ علماء میں اختلاف ہے کہ رمضان کی اخیر اشرے 21 سے لے کر 30 تک یہ زیادہ بہتر ہے
یہ ذی الحجہ کے پہلا اشرا 1 سے لے کے 10 تک زیادہ بہتر ہے۔ بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، محققین و مجتہدین نے اس مسئلے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس مناسبت سے ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور خود قرآن مقدس کی اس آیت میں اس کا اشارہ۔ کون کون سے اعمال بتانا چاہیے؟ یاد رکھیے گا، جس عمل کا اللہ اس کے رسول سے ثبوت مل جائے وہ عمل اچھا ہوتا ہے۔ ان اچھے اعمال میں سے کسی بھی عمل کو ان 10 دنوں میں آپ انجام دے سکتے ہیں اور دینے کی گنجائش ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات، غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں، 1 سے لے کے 9 تک کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز آپ یاد رکھیں، وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مسلم شریف کے اندر ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا وہ ان 10 دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ 2 طرح کی باتیں ہمارے سامنے جب آ جائیں اور دونوں صحیح ہو تو محدثین نے تدبیر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ایسی بات پیدا کی ہے کہ دونوں حدیث برابر ہو گئے۔ تو حضرت حفصہ کی کہنے کے مطابق آپ نے 1 سے لے کے 9 تک روزہ رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق ہم نے یہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ اپنے علم کے مطابق بول رہی ہو کہ جب اللہ کے نبی ان کے گھر میں اس دن آپ نے روزہ نہ رکھا، کیونکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں اور باری آپ کی متعین تھی، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ اس مناسبت سے جس دن حضرت عائشہ کی آپ نے ہو اس دن آپ نے روزہ نہ رکھا ہو، اور انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ بتا دیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ علاوہ میں کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کسی عمل کی فضیلت کو بیان کرتے تھے، لیکن کہ ایسا نہ کہ امت اسے واجب و لازم سمجھنا شروع کر دے تو آپ اسے ترک کر دیتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی چیز کے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑا ہے۔ اور ایک اہم بات یاد رکھیے، عبادتوں میں بڑے اچھے اعمال ہیں، لیکن روزہ اتنا اخلاص پر مشتمل عمل ہے کہ جتنا کوئی دوسرا عمل نہیں۔ ہر عمل میں کسی نہ کسی اعتبار سے دکھاوا ہوتا ہے، لیکن روزہ میں دکھاوا نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ صبح میں کچھ کھائے کہ نہیں وہ آپ کو معلوم ہے، دروازہ بند کر کے آپ کچھ کھا لیتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ مخلص آدمی وہ سحری بھی کھائے گا، دن بھر بھوکا بھی رہے گا، اور شام کو افطار بھی کرے گا، وہ دیکھے نہ دیکھے اس کی پرواہ نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کیا فرمایا، یعنی سے اسی آپ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، سنو روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی روزہ کا بدلہ دیا کرتا ہوں۔ سارے اعمال کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے لکھا دیتا سوائے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے کہ چونکہ میرے لیے رکھا جاتا، بڑے اخلاص پر مبنی روزہ ہوتا ہے، مخلصانہ یہ عمل ہے، اس میں دیکھنے دکھانے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی، میں اس مخلص انسان کا اجر و ثواب اپنے ہاتھ سے دوں۔ ایک جانب روزہ کی فضیلت ہے، دوسری جانب ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کی اہمیت ہے۔ اس لحاظ سے ان 10 دنوں کے بالمقابل ایک دن چھوڑیے 9 دن، ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ وہ انسان روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے
مبارک سے بڑے اچھے انداز میں حاصل کر سکتا ہے، 1 سے لے کے 9 تک روزہ چاہے۔ اگر کوئی انسان نہیں رکھنا چاہے، زور زبردستی نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، کریں گے تو فائدہ ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کی ذمہ میں کوئی گناہ اور کوئی نقصان نہیں۔ البتہ ایک اور خاص بات، اس مہینے کے نویں تاریخ بقرعید سے 1 دن پہلے والی تاریخ جنہیں یوم عرفہ کہا ہے، یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا عرفہ کے روزہ رکھنے کی اہمیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے 1 سال پہلے کا گناہ اور 1 سال بعد کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایک روزہ رکھے 2 سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ہم میں سے کوئی انسان بڑا پاک باز ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دھو لے اور پاک کر لے تو کم از کم 9 روزہ نہ رکھ سکے تو عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ عرفہ کے روزہ سے متعلق ابھی اختلاف چل رہا ہے، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ کچھ لوگوں نے کہا چونکہ عرفہ کا روزہ ہے تو عرفہ یوم عرفہ جس دن حاجی لوگ عرفات میں ہوتے وہ بقرعید سے 1 دن پہلے کا دن ہے، لیکن ابھی تاریخ کی گڑبڑی کے اعتبار سے ہندوستان اور اس علاقے میں چاند نہ دیکھنے کے نتیجے میں ہم 1 دن پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جس دن حجاج کرام عرفات میں ہوتے ہیں وہ یہاں کا 8ویں تاریخ، یہاں کی 8ویں تاریخ ہوتی ہے، تو 8 تاریخ کو روزہ رکھا جائے گا یا 9 تاریخ کو روزہ رکھا جائے گا۔ دونوں طرح کے اخبار ملتے ہیں اور علماء نے دونوں قسم کی باتیں بیان کی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی تاریخ اور اوقات کا اعتبار کیا جائے، یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے آپ عرفہ کو روزہ رکھیں۔ کچھ لوگوں نے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں کے عرفہ کے اعتبار سے 8ویں کو بھی روزہ رکھ لیجئے، یہاں کے 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیجئے، 8 اور 9 دونوں کا روزہ ہو جائے گا، اس میں کسی میں کوئی پریشانی نہیں۔ ایک مسئلہ ہے، ایک عام روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس سال ہندوستان میں عرفہ کا دن جمعہ کا دن پڑ رہا ہے۔ کیا جمعہ کے دن کی وجہ سے اس نفلی روزہ سے پرہیز کیا جائے گا؟ بہت سے لوگ اسے فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تو آپ نہیں رکھ سکتے، لیکن یاد رکھیے بعض چیزیں کسی وجہ کی بنیاد پر ہوتی جن کو سببی عبادت کہا ہے، فلاں سبب سے ہے، تو اگر سببی عبادت ہو وہ منع کرتا دنوں میں منع کرتا اوقات میں بھی منع نہیں ہے، اس پر بھی کیا سکتے جیسے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے، نفلی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، یا فجر کے بعد سنت اور نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اگر کسی کی فجر کی سنت چھوٹ گئی ہے، وہ جماعت سے پہلے نہیں پڑھ سکا، باضابطہ حدیث میں صراحت ہے کہ وہ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لیکن آپ سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ کسی قوم میں فیصلہ کرنے کے لیے ظہر کی فوراً بعد آپ چلے گئے اور ظہر کے بعد والی دوری کا سنت آپ کی ذمہ رہ گئی تھی، آپ آئے بھی یہاں تک عصر کا نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ تو منع کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میری 2 رکعت چھوٹ گئی تھی اس کو میں ادا کر، گویا کسی خاص سبب اور وجہ کی بنیاد پر کوئی عبادت رہ جائے تو ممنوع دن اور ممنوع اوقات بھی کیا اور رکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے تحیۃ المسجد 3 وقتوں میں نوافل نماز پڑھنا منع ہے، جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج بالکل سر پر ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان مسجد میں آیا تو دخول مسجد یا تحیۃ المسجد کی نماز جب چاہے پڑھ سکتا ہے، اس میں مانع نہیں۔ کوئی انسان جو عمرہ میں کیا ہوا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد طواف کر رہا ہے، طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ
بارے میں نہیں. 9 تاریخ اس مرتبہ جمعہ کو واقع ہو چکا ایک خاص سبب کی بنیاد پر ہے. اس مناسبت سے اکیلا اگر کوئی انسان جمعہ کا روزہ عرفہ کی نیت سے رکھتا ہے اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں. ہاں اگر کسی کا معمول ہے جمعرات اور سوموار کے روزہ رکھنے کا تو اس مہینے میں بھی جمعرات اور سوموار کو رکھا ہے تو 8ویں تاریخ جمعرات پڑتی ہے 9ویں تاریخ جمعہ پڑتا ہے. اس مناسبت سے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان کو سوچتا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ ہم عرفہ کے اعتبار سے رکھ لیں اور پھر عرفہ یہاں کے اعتبار سے بھی رکھ لیں تو 8 اور 9 کا رکھنے سے جمعرات اور جمعہ دونوں کا روزہ ہو جاتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں. رہا مسئلہ اس کے بعد کا قربانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایک اہم عبادت جس کی اہمیت اور فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. قرآن نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ رائج کر دیا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں قربانی کا طریقہ رائج رہا ہے. اس کی شکلیں الگ الگ رہی ہوگی, انداز الگ رہا ہوگا, چیزیں الگ رہی ہوگی, لیکن طریقہ قربانی کا, اہمیت قربانی کا اللہ اس کے رسول کے بیان کے مطابق مسلمہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مشروع قرار دیا ہے, اس کے طریقہ رائج کر دیا. اس امت کے لیے بطور خاص فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ لوگ اللہ کا نام اللہ کی عطا کردہ چوپایا جانوروں پر لے لیں. کن کن جانوروں کا قربانی کرنا جائز ہے؟ کھانے کے لیے بہت سارے جانور ہیں, لیکن قربانی سارے جانور کی نہیں کر سکتے. 8 قسم کے جانور ہیں جنہیں بہیمۃ الانعام میں شمار کیا گیا. قرآن مقدس کی سورۃ الانعام اس کی مثال ہے. وہ 8 قسم کے جانور کیا ہیں؟ اصل ہے وہ 4, اس کے اندر مادہ ملائیں گے تو 8 ہو جائے. بھیڑا اور بھیڑی 2 ہو گئے, بکرا اور بکری 4 ہو گئے, اونٹ اور اونٹنی 6 ہو گئے, گائے اور بیل 8 ہو گئے. یہ 8 قسم کے جانور ہیں جنہیں بہیمۃ الانعام میں شمار کیا گیا, اور اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. چوپایا جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے قربانی کے متعینہ دنوں میں. ایک مسئلہ بڑا ہوتا ہے, بہت ساری جگہوں پر گائے اور بیل کے ذبح کرنے پر عام دنوں میں بھی اور قربانی بھی ذبح کرنے پر پابندی ہے. کیا ان کے یہاں بھینس کی قربانی چل سکتی ہے؟ جیسے یوپی وغیرہ میں ایک مسئلہ کھڑا ہے, بعض علماء بھینس کی قربانی کو روا کہتے ہیں اور بعض علماء بھینس کی قربانی کو جائز نہیں قرار دیتے. جنہوں نے کہا کہ بھینس کی قربانی جائز, وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں 30 گائے ہوتی ہے نصاب, اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان بھینس کا پالن پوشن کرتا ہے, اس کے پاس 30 بھینس ہو جائے, اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. وہ بھینس کو زکوٰۃ کے اعتبار سے گائے کے ہم مثل قرار دیا ہے. اسی مناسبت سے اگر یہاں مجبوری اور پریشانی ہے کہ یہاں گائے بیل نہیں کر سکتے, اس کی جگہ پر پاڑا اور پاری, اس کے بدلے بھینسا اور بھینسی ہم ذبح کر سکتے ہیں. یہ بعض علماء کے فتویٰ ہے, لیکن یاد رکھیے گا جب احادیث و قرآن میں جانوروں کی تخصیص کر دی گئی ہے, آپ ان جانوروں کے بالمقابل کسی جانور کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے. اسی میں خیر اور اسی میں بھلا. بھائی آپ کے پاس 2 جانور نہیں ہے, 6 جانور تو بچے, اونٹ اونٹنی ہے, بکرا بکری ہے, بھیڑا بھیڑی ہے. 6 جانوروں میں سے کسی جانور کی قربانی کر دے, مسئلہ تمام ہو جائے گا اور اختلاف سے آپ بچ جائیں. ایک چیز یاد رکھیے, چھوٹا جانور
ان 4 جانوروں میں سے 2 جانور چھوٹے ہیں اور 2 جانور بڑے ہیں۔ 2 چھوٹے جانور میں حصہ نہیں رکھتا، شراکت نہیں ہوتی، حصہ داری نہیں ہوتی، ایک گھر کی طرف سے ایک چھوٹا جانور کافی ہو جاتا ہے۔ البتہ بڑا جانور میں 7 حصے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش رکھی ہے کہ بڑا جانور میں 7 لوگ یا 7 گھر والے شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بڑا جانور کا ایک حصہ چھوٹا جانور کے برابر میں ہوتا ہے، تو چھوٹا جانور ہر گھر والے کی ذمہ لازم ہے، اگر اس کے پاس کرنے کی صلاحیت ہے تو گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک چھوٹا جانور کافی ہے۔ اسی طریقے سے بڑے جانور کا ایک حصہ بھی اس گھر والے کے لیے کافی۔ بعض روایت میں ہے صاحب کرام فرماتے ہیں ہم لوگ سفر میں تھے تو ہم نے قربانی کی، اونٹ میں 10 آدمی شامل ہوئے اور ساتھ میں گائے میں 7 آدمی شامل ہوئے۔ گویا اگر ضرورت پڑ جائے، مال کم ہو، افراد کے پاس پیسے کم ہو، سفر کا معاملہ ہو، تو قربانی کے جانور اگر اونٹ لیے جائیں تو اس میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ جیسے 7 میں کسی قسم کے اختلاف نہیں ہے، 10 میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، تو اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں اور 7 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، بڑے پتہ کی بات ہے، عام طور سے انسان سوچتا ہے کہ بڑا جانور ذبح کرے تو گھر کے ہر آدمی کا نام لے، بڑا 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 بڑا۔ کسی کے پاس اگر 7 آدمی ہے تو کہاں سے جائے گا؟ یا کسی کے پاس 8 آدمی ہو جائے تو اس کا حصہ پورا کیسے کرے گا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا جائے اور آپ کی سنت کو عمل میں لایا جائے، یہ پریشانی ہماری آپ کی دور ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم تقبل من محمد وآل محمد، اس کا کہتے ہیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیت۔ ایک چھوٹا جانور ذبح کریں گے، آپ کے گھر کے سارے افراد شامل ہو جائیں گے، 10 20 50 کیوں نہ ہو، جس کو ایک ساتھ ہڑیا برتن میں کھانا بنتا اور کھاتے پیتے ہو، سب ایک ساتھ ہو جائے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو کئی جانور کر سکتے ہیں، لیکن ایک میں ایک سے کافی ہو جائے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ایک چھوٹا جانور بھی آپ کے لیے کافی ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو کئی بڑے جانور بھی آپ کے لیے ناکافی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے طریقہ بدلایا، منی ومن اہل بیتی، میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قربانی قبول کر لیجیے۔ اس آپ نے ایک جانور ذبح کیا اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے، ازواج مطہرات اس وقت 9 تھی، آپ کہیں گے 7 ہوا تو کہاں تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شامل کر دیا۔ اس مناسبت سے حصہ داری باہر والوں کے لیے، گھر میں حصہ داری نہیں ہے۔ گھر کا گارجین بولے گا کہ میرے طرف سے میرے گھر والے کی طرف سے کافی ہے، آپ کو بڑی بیوی سے محبت رہے گا، اس سال میری بیوی کی طرف سے، آپ تو محروم رہے گا، اس سال میرے چھوٹا بچہ کی طرف سے، آپ اور بیوی محروم رہے۔ ایسے لوگ کرتے ہیں، اس لیے سے میں نے مسئلہ بتایا کہ آپ گھر کا گارجین کام کر رہے ہیں، سب کا ہو جائے گا۔ اگر گارجین چھوڑ کے کسی دوسرے کی طرف سے کیا گیا تو سب کی طرف سے نہیں ہوگا۔ سنت رسول کی پابندی کیجئے، گھر کے سارے لوگوں کو شامل کر لیجئے۔ اللہ نے اگر ایک ہی جانور ذبح کرنے کی صلاحیت دی، ایک ہی کیجئے، اور اللہ نے اور بھی زیادہ جانور کی صلاحیت دی ہے تو اور بھی زیادہ۔ ایک مسئلہ اور کو سن لیا اور بات جانور خریدا جاتا ہے، بہت سے لوگ جانور سال بھر پوستے بھی، شہروں میں یہ چیز بڑی مشکل اور دقت کی ہوتی ہے، کہاں رکھے اور کہاں کھلائے کہاں پوسے۔ بعد جانور خریدتے وقت میں اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ آپ کے پیسے حلال ہوں، کسی بھی عبادت کے لیے حلال کا کھانا، حلال کا پہننا اور حلال چیزوں کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ جیسے تیسے کر کے آپ نے قربانی کا 50,000 کا 60,000 کا 1,00,000 2 لاکھ کا جانور لایا اور علاقے میں باندھ دیا اور پھر اس کے بعد اس کی نمائش کرا دی،
اگر آپ کا حلال پیسہ بھی ہے نمائش کریں گے تو وبال جان، اگر آپ کا حرام پیسہ ہے تو اسی وبال جان۔ تو جانور کی خریداری سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ جانور ذبح کرنے خریدنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے حلال کے ہیں، ویسا نہیں ہے کہ قربانی حلال کریں گے اور سال بھر کھاتے رہیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جب حج کریں گے تو فلاں فلاں پیسہ آپ جمع کرتے حج کرنے چلے، اور باقی جو خون بنا ہے جسم بنا ہے سب کچھ کیا آپ نے حرام کا۔ تو حدیث رسول کے مطابق انسان بالکل حیران و پریشان ہے، پراگندہ حال، اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کے کپڑے ویسے ہی ہے، اور وہ اللہ اللہ خوب کرتا ہے ملبس الحرام وغذي بالحرام حتى يشهد الله، اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کے جسم میں جو جسم بنا وہ حرام کا، پھر دعا کرتا اس کی دعا کیسے قبول ہوئی ہے؟ یعنی پوری دنیا دعا کر رہی قبول ہونی ہو رہی ہے۔ میں نہیں کہتا پوری دنیا سارے کے سارے لوگ حرام خور ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، کہ یہ وجہ اس میں نہیں ہے۔ اللہ نے سمجھ کی توفیق دے۔ بہرحال تو جانور کے خریدنے سے پہلے اپنے پیسوں کی حلت کا، اس کے حلال کا اہتمام کیجئے، اور حرام پیسے سے پورے طور سے پرہیز کیجئے۔ سماج میں کچھ لوگ ہیں جو حرام پیسے سے لاتے ہیں اور حلال پیسے کھانے والے، نمازی ہو کہ زکاتی ہو کہ حاجی ہو کہ روزہ داری ہو، سب کے یہاں پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں قربانی کا گوشت کیسے واپس کریں؟ آپ جانتے ہیں اس کا پیسہ حلال ہے، آپ کا اس کا لینا بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا بیٹا ہو، چاہے آپ کا پوتا ہو، چاہے دادا ہو، چاہے نانا کسی اور نے بھی کیا ہو، جانتے ہیں اس کے پیسہ حلال نہیں ہے، آپ اس جانور کی قربانی کا گوشت نہیں لے سکتے اور نہیں کھا سکتے۔ اس لیے ہمیں جانور کے خریداری سے پہلے اپنا جیب ٹٹولنا چاہیے، اپنا الماری اور گھر میں رکھے ہوئے پیسے کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ حلال ہے تو الحمدللہ، حرام ہے تو کوئی چھوٹا عمل بھی حرام پیسے کا قبول نہیں ہوتا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اسی کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے قربانی بھی ایک عبادت ہے، خواہ مخواہ کسی جانور پر ظلم نہ کرے، اور خواہ مخواہ کسی اچھے انسان کو حرام گوشت کھلا کر اس کے جسم میں حرام غذا کو نہ ڈالے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ العالمین سے دعا الہی جو اپنے فضل و کرم سے ان 10 دنوں کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ کر روزہ رکھنے، نوافل نماز پڑھنے فرض کے ساتھ، ذکر و اذکار کرنے، دعا و مناجات کرنے، صدقہ و خیرات کرنے، تلاوت قرآن کرنے، دیگر تسبیحات کرنے کی توفیق عطا نصیب فرما۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فرما، جو مقروض ہے اگر اس کے پاس قرض دینے کی صلاحیت ہے تو جس کا قرض لیا اس سے کہہ کے کہ کچھ دنوں کے بعد قرض دے دیں گے، ہم قربانی کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جس طرح اپنی دوسری ضروریات قرض لے کر ادا کر لیتے ہیں، اسی طرح سال میں ایک مرتبہ یہ عبادت ہے قرض لے کے قربانی کر لینی چاہیے۔ دینے کے لیے دو شرط ہے کہ دینے کے لیے الہی جو مخلوق انہیں شفا، انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ انہی دونوں کی ترویج ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ مقبول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔